حي على الفلاح ریکارڈنگ کا چھوٹا ہے بس ٹھیک ہے تھوڑا پیچھے کر پیچھے پرلے پاس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا
والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى قد أفلح من تزكى یقیناً کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنے اندر کو پاک کر لیا وذکر اسم ربہ اور جس نے اپنے رب کے نام کو ذکر کیا وذکر اسم ربہ فصلی پس وہ بھی کامیاب ہے جس نے نماز کی پابندی کی بل تؤثرون الحیات الدنیا بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو نماز ذکر اذکار اپنے دل کو پاک کرنے کی طرف توجہ نہیں ہے تمہاری کیونکہ تم دنیا کی زندگی کے فائدے دیکھتے ہو والآخرۃ خیر وابقی حالانکہ آخرت بہت ہی بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ بے شک یہ نصیحتیں آپ سے پہلی کتابوں میں بھی موجود تھیں ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں سب میں یہ بات موجود تھی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ہر آدمی کامیابی کے خواب دیکھتا ہے ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں ہر جگہ کامیاب ہو جاؤں کوئی آدمی بھی ناکامی کو پسند نہیں کرتا اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ کہتا ہے میں ذمہ داری میں کامیاب ہو جاؤں اور میری زمین جو ٹھیکے پہ کرائے پہ میں نے لی ہے اپنی بن جائے تو کامیابی ہے اگر کوئی دکاندار ہے تو وہ اسی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ میں دکانداری میں کامیاب ہو جاؤں اگر کرائے کی دکان ہے تو اپنی بن جائے اگر مال کہیں چھوڑنے کے لیے کرائے پہ گاڑی لینی پڑتی ہے تو گاڑی اپنی بن جائے اسی کوشش میں وہ دن رات لگا ہوا ہے اگر کوئی فیکٹری کا مالک ہے تو وہ بھی اسی کوشش میں ہے کہ میرے کاروبار کے اندر ترقی ہو جائے میں کامیاب ہو جاؤں ایک فیکٹری ہے تو دوسری بن جائے دوسری بن گئی تو تیسری بن جائے 4 بیٹے ہیں تو چاروں بیٹوں کے پاس ایک ایک فیکٹری ہونی چاہیے وہ اسی کو کامیابی سمجھتا ہے اور اسی کی کوشش میں لگا ہوا ہے لیکن یہ ساری کامیابیاں عارضی ہیں اصل کامیابی وہ ہے جس کو اللہ پاک کامیابی کہتا ہے وہ ہے آخرت کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی چند دنوں کے بعد ہم میں سے ہر ایک کی قبر بننے والی ہے وہ ہے کہ قیامت تک قبر سکون والی بن جائے یہ ہے اصل کامیابی قیامت کا دن سکون والا بن جائے اولیاء انبیاء کا ساتھ مل جائے جنت الفردوس مل جائے یہ اصل میں کامیابی ہے جو اللہ پاک مجھے اور آپ کو دینا چاہتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز اللہ کہتا ہے یہ کامیاب ہو گیا کامیابی اصل میں یہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی آخرت کی کامیابی کو کامیابی کہا ہے
صحیح البخاری میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا، آپ سے دین سیکھتا رہا، آپ سکھاتے رہے، تو عرض کرتا ہے واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم ہے جو دین آپ نے مجھے سکھا دیا ہے اس میں نہ اپنی طرف سے اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ رہا ہے، آپ فرما رہے ہیں افلح ان صدقہ، اگر اس نے سچ بولا ہے تو یہ کامیاب ہو گیا۔ آپ نے اس کو کامیاب کہا ہے کہ اس نے سچ بولا ہے تو یہ کامیاب ہو گیا۔ جب تھوڑا سا دور گیا، صحابہ کہتے ہیں ہم اس کی کمر دیکھ رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، جو دنیا میں جنتی دیکھنا چاہتا ہے وہ اس آدمی کو دیکھ لے، یہ جنتی جا رہا ہے۔ پہلے آپ نے کہا کامیاب ہو گئے، اب آپ کامیابی کس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جنتی ہو گئے۔ تھوڑا سا آگے گیا تو اس کی سواری کا جو پاؤں ہے وہ کسی گڑھے میں آیا، ایک دم اونٹ جھکا تو وہ آدمی زمین پہ آ گیا، گردن کے بل زمین پہ گرا، اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالرجل، اس آدمی کو پکڑو، اس کو سنبھالو۔ صحابہ اس کے پاس آ رہے ہیں، اس کو بٹھانا چاہتے ہیں، وہ بیٹھ ہی نہیں رہا۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے حبیب یہ ایسے لگتا ہے جیسے اللہ کو پیارا ہو گیا، فوت ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب آئے تو اچانک آپ نے اپنے چہرے کو پھیر لیا۔ آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ رأیت ملکین یدسان فی فیہ من ثمار الجنہ، ابھی ابھی میں نے دو فرشتوں کو دیکھا ہے جو جنت کا پھل اس کے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ یہ بھوکا پیاسا آیا تھا، اس کو اپنی کامیابی کی فکر تھی کہ میں کامیاب ہو جاؤں، اس کو کامیابی مل گئی، اس کو اپنی بھوک اور پیاس کی فکر نہیں تھی۔ اس آخرت کی کامیابی کی سوچ کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کی اتنی قدر کی ہے کہ اس کے لیے کھانا پھل جنت سے آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا، اس کو دفن کیا، آپ اس پہ مٹی ڈال رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں عمل قلیلا اجر کثیرا، اس نے عمل تو بہت تھوڑا کیا ہے لیکن اجر بہت زیادہ پا گیا ہے، اس نے قیامت تک کے لیے اپنی قبر کو جنت کا باغ بنا لیا ہے۔ اس لیے یہ کامیابی اصل کامیابی ہے۔ تو یہ کامیابی کس کو ملے گی؟ بڑے بڑے کامیابی کے آپ نے لیکچر سنے ہیں، لوگ لیکچر دیتے ہیں، یہ اللہ پاک کا لیکچر ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے 3 کام جو کرتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا۔ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ وہ تینوں کام انشاءاللہ ہم نے کرنے ہیں نا، انشاءاللہ میں بھی کروں گا اور آپ بھی کریں گے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قد افلح من تزکا، پہلا کام کامیاب وہ گیا جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا۔ نماز بعد میں ہے، روزہ بعد میں ہے، پہلے اندر کی صفائی ہے، دل صاف ہے تو نیکی کا فائدہ ہوتا ہے، دل صاف نہ ہو نیکی کا کوئی فائدہ نہیں۔ قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنے بھائی کے بارے میں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے ماں باپ کے بارے میں، اپنے دوست احباب کے بارے میں، اپنے محلے داروں کے بارے میں، اپنے نمازی ساتھیوں کے بارے میں، سب کے بارے میں اپنے دل کو صاف کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ پاک نے ایک جگہ 10 قسمیں اٹھائی ہیں، ایک قسم بھی اٹھا لے بندے یقین کر لیتے ہیں، لیکن یہ اللہ پاک کی بات ہے، اللہ نہ بھی قسم اٹھائے پھر بھی ہمیں یقین ہے، پھر بھی ہمارا ایمان ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ پاک سے سچی ذات کون ہو سکتی ہے؟ اس کے باوجود اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر 10 قسمیں اٹھا کے اللہ پاک نے فرمایا 10 قسموں کے بعد قد افلح من زکا،
زکاہا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا، جس نے اپنے اندر کو صاف کر لیا۔ اندر کی میل کچیل ختم کرو، حسد ختم کرو، بغض ختم کرو، کینے ختم کرو۔ یہ حسد اور یہ بغض اور دشمنی کے جو جراثیم ہیں، یہ ایک مسلمان کی شان نہیں۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے اندر کو گندا کر لیا وہ برباد ہو گیا۔ اس لیے سب سے پہلا کام ہے اپنے دل کی صفائی کیجئے، کیونکہ اللہ پاک پہلے نمازوں کو نہیں دیکھتا، اللہ پاک پہلے ہماری ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتا۔ یہ دنیا کے لوگ ہیں جو ہمارا ظاہر دیکھتے ہیں، یہ کر کیا رہا ہے، یہ بول کیا رہا ہے، یہ دیکھ کیا رہا ہے، یہ لوگوں کی نظریں ہیں۔ لیکن اللہ پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولا الى انصابکم، اللہ پاک نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے یہ خوبصورت بڑا ہے، یہ طاقتور بڑا ہے، نہ اللہ پاک تمہارے خاندانوں کو دیکھتا ہے یہ اعلیٰ خاندان والا، یہ اونچے خاندان والا، نہیں ولا الى اموالکم، نہ اللہ پاک تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے اس کے پاس مال بہت زیادہ ہے، نہیں ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، سب سے پہلے اللہ پاک ہم سب کے دلوں کو دیکھتا ہے۔ دلوں کو دیکھنے کے بعد یہ جو نماز پڑھنے آیا ہے اس کے دل میں کیا ہے، یہ جو خطاب کر رہا ہے اس کا دل کیا کہتا ہے، یہ جو صدقات و خیرات کر رہا ہے اس کے دل میں کیا ہے، اللہ پاک سب سے پہلے دلوں کو دیکھتا ہے۔ وَأَعْمَالَكُمْ، اس کے بعد تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ دل صاف سب کچھ ٹھیک۔ بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرما رہے ہیں، او میرے ساتھیو سنو، اللہ پاک نے جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا بنایا ہے، اگر وہ درست ہو جائے پورا جسم درست ہے، اگر وہ ٹھیک آنکھوں کا استعمال بھی ٹھیک ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو زبان کا استعمال بھی ٹھیک ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو کانوں کا استعمال بھی درست ہے، اگر وہ خراب ہو جائے سارا استعمال ہی خراب ہو گیا۔ آنکھوں سے دیکھے گا قرآن پاک کو نہیں دیکھے گا، اللہ کے گھروں کو نہیں دیکھے گا، آنکھوں سے وہ دیکھے گا جس سے زمین بھی کانپ جائے، کانوں سے وہ بھی سنے گا جس سے آسمان بھی کانپ جائے، آسمان بھی لرز جائے۔ اگر دل یہ ایک جسم کا ٹکڑا ٹھیک تو سارا ہی ٹھیک۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے بھی وہ کون سا ٹکڑا ہے، آپ نے فرمایا الا، خبردار، پھر غور سے سن لو، الا وہی القلب، وہ ایک ٹکڑا دل ہے، جس نے دل کو صاف کر لیا اس کا سارا جسم ہی درست ہو گیا، جس نے دل کی اصلاح نہیں کی اس کا سارا جسم ہی خراب ہو گیا۔ کامیابی کا پہلا راز کس کو صاف کرنا ہے؟ اپنے دل کو صاف کرنا ہے۔ نمازوں کا فائدہ تب ہوتا ہے جب دل صاف ہو، دل صاف نہ ہو کسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دل صاف ہو تو نمازوں کا فائدہ ہے، اگرچہ وہ نمازیں مسجد نبوی کے اندر میرے محبوب پیغمبر کے شہر مدینہ پاک کی آپ کی مسجد میں بھی نماز ہو، دل صاف نہ ہو نماز کا فائدہ نہیں ہوتا۔ نماز کا فائدہ بھی تب بھی ہوتا ہے جب دل صاف ہو۔ دیکھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک نمازیں پڑھنے والا ہے، پہلی صف کا نمازی ہے، مدینہ پاک کا رہائشی ہے، نمازیں آپ کے پیچھے پڑھتا ہے لیکن دل صاف نہیں۔ صحابہ کے بارے میں دل کے اندر دشمنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں دل کے اندر دشمنی ہے، اپنے دل کو صاف نہ کر سکا۔ آپ کے ساتھ اس نے جنگیں بھی لڑی ہیں، جہاد بھی کی ہے، نمازیں بھی پڑھی ہیں، حج عمرہ بھی کی ہے، لیکن دل کو صاف
نہیں کیا، اسی حالت میں ہی دل کو صاف کیے بغیر دنیا سے چلا گیا۔ اس کا بیٹا، اس کا دل بھی صاف ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا، عرض کرتا اللہ کے بھی بابا جی فوت ہو گئے، انہوں نے وصیت کی ہے کہ مجھے محبوب پیغمبر کے کرتے میں کفن دینا ہے۔ اے اللہ کے حبیب میرا باپ فوت ہو گیا، جیسا بھی تھا اللہ کے حبیب میرا باپ ہے، مجھے کرتا ہی دے دیں۔ بیٹا رو رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے بیٹے کو دیکھ کے، آپ نرم دل ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، اپنوں کے لیے بھی رحیم ہے، دشمنوں کے لیے بھی رؤوف الرحیم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے، آپ اپنا کرتا لے کے آ گئے، آپ نے کہا جاؤ عبداللہ بن ابی کے بیٹے جاؤ، میرے کرتے کی وجہ سے اگر اللہ تیرے باپ کو معاف کر دے تو میرا کیا قصور ہے، میرا کیا جائے گا۔ اس نے کرتا آپ کا پکڑا ہوا ہے، پھر کھڑا ہے، کہا اب کیا کہتے ہو؟ کہا میرے بابا نے یہ وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ آپ پڑھا دیں۔ اللہ کے حبیب آپ بھی میرے بابا کا جنازہ پڑھا دیں، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ کفن کا انتظام کرو، غسل دو اپنے بابا کو، جب جنازہ تیار ہو جائے مجھے خبر دینا، میں آ جاؤں گا۔ میرے جنازہ پڑھانے سے اگر اللہ تیرے باپ کو معاف کر دے تو میرا تو کچھ نہیں جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحیم نبی، کریم نبی، جنازے کی اطلاع ملی، آپ اپنے گھر سے نکلے، سارے صحابہ ساتھ ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کھڑے ہو گئے، آپ عرض کرنے لگے اللہ کے حبیب آپ کو پتہ ہے آپ کس کا جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں؟ فلاں موقع پہ اس نے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، فلاں موقع پہ اس نے آپ کے ساتھیوں کو ذلیل کہا، اپنے آپ کو عزت والا کہا، کیا آپ اس کی دشمنیوں کو بھول گئے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر سائڈ پہ ہو جاؤ، اب وہ فوت ہو گیا ہے، فوت ہونے کے ساتھ دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن میرے اور آپ کا دل کتنا سخت ہو گیا، اللہ کی قسم ہم فوت ہوئے کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، فوت ہو بھی جائے تو دل نرم نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر پیچھے ہٹو، آپ نے جنازہ پڑھائے، رو رو کے بخشش کی دعا کی ہے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا، آپ کی مسجد میں نماز پڑھنے والا، لیکن دل کو صاف نہ کر سکا، جنازے سے آپ فارغ ہوئے۔ صحابہ کہتے ہیں اتنا لمبا رو رو کے آپ نے جنازہ پڑھایا ہے کہ ہم آرزو کر رہے تھے کاش یہ جنازہ ہمارا ہوتا، اس قدر آپ رو رو کے ہمارے لیے دعائیں کرتے۔ اتنا اصرار کے ساتھ آپ نے جنازہ پڑھایا ہے، آپ کے کرتے میں کفن دیا گیا ہے۔ آج لوگ بڑا کفنوں کو زندگی میں زمزم کے ساتھ دھو کے لاتے ہیں، اور زمزم سے دھونے کا فائدہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک اندر کو نہیں دھوو گے، جب تک اپنے دل کو صاف نہیں کرو گے کوئی زمزم کا فائدہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا ہے پاک جس کو آپ کا پسینہ پاک لگا ہوا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے والے جنازے سے فارغ ہوئے، اللہ نے قرآن نازل کر دیا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ او میرے محبوب پیغمبر آپ نے تو اس کا رو رو کے ایک دفعہ جنازہ پڑھایا ہے، اس طرح اگر رو رو کے اس کا 70 دفعہ بھی جنازہ پڑھا دو ہم نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ کیوں نہیں معاف کرنا؟ کیوں نہیں معاف کرنا؟ سوچئے دل صاف نہیں تھا، دل کو صاف کیجئے۔ یہی وجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک میں تشریف لائے ہیں، آپ نے پہلے خطبات ہی صحابہ کو یہ دیے ہیں لا تحاسدوا، دل کا حسد ختم کر دو، ولا تباغضوا، دل کی دشمنیاں ختم کر دو، ولا تدابروا، اپنوں سے تعلقات توڑنے چھوڑ دو،
کونو عباد اللہ اخوانا، سب بھائی بھائی بن کے زندگی گزارو، اپنے دلوں کے اندر ایک دوسرے کا محبت اور پیار رکھو۔ قد افلح من تزکا، کامیابی کا پہلا اصول کہ اپنے دل کو صاف کرو، پھر عبادت کا فائدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد پاک میں تشریف فرمائے، آپ نے فرمایا ہو میرے ساتھیو، ابھی ابھی جبریل امین تشریف لائے ہیں، کہہ کے گئے ہیں سوف یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ، اس گلی سے ایک آدمی آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا ہے میرے پیغمبر کو کہہ دو یہ جو آدمی آ رہا ہے یہ جنتی انسان ہے، یہ جنتی آدمی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم اشتیاق میں، شوق میں، یہ کون سا خوش نصیب آیا ہے جس کی جنت کی بشارت ابھی ابھی زمین پہ آ گئی ہے۔ سب کے فیصلے قیامت کے دن ہوں گے، اس کا فیصلہ آج ہی ہو گیا ہے۔ فرمایا ایک انصاری آدمی ہے، اس کی داڑھی سے وضو کے قطرے ٹپک رہے ہیں، وہ مسجد میں آ رہا ہے، سادہ سا آدمی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ختم ہو گئی۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کاتب وحی فرماتے ہیں دوسرا دن ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، آپ نے پھر فرمایا او میرے ساتھیو جبریل امین ابھی ابھی آئے ہیں، انہوں نے آ کے اطلاع دی، اللہ کا پیغام دی ہے سوف یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ، ابھی ابھی اس دروازے سے ایک آدمی آ رہا ہے، وہ جنتی ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کاتب وہی فرماتے ہیں میں نے دیکھا جو کل آدمی آیا تھا وہی آ رہا ہے، وہی آ رہا ہے، اس کی داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اس کی جنت کی بشارت آ رہی ہے، میرے دل میں اس کی محبت بیٹھ گئی۔ کہتے ہیں تیسرا دن ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، آپ پہ پھر وہی کی کیفیت طاری ہوئی، جبریل امین واپس چلے گئے تو آپ نے سر اٹھایا، آپ نے فرمایا او میرے ساتھیو جبریل امین جو ابھی ابھی وہی لے کر آئے تھے وہ یہی کہہ کے گئے ہیں سوف یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ، کہ اس دروازے سے ایک جنتی آدمی آ رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جب میں نے تیسرے دن دیکھا تو وہی آدمی آ رہا ہے، میرے دل میں اس کی محبت بیٹھ گئی، میرے دل میں اس کا پیار آ گیا۔ مجلس ختم ہوئی تو میں اس کے ساتھ ساتھ جب رات کو گھر جانے لگا میں نے عرض کی بھائی میں آپ کے پاس مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کیونکہ مہمان نواز تھے، ان کی تربیت ہی مہمان نوازی ہوئی تھی، وہ بڑے خوش ہوا کرتے تھے کہ مہمان آیا ہے، اللہ کی رحمت آئی ہے، ہمارے پاس مہمان آ جائے جس سے مطلب نہیں پڑ سکتا، جو کام نہیں آ سکتا، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن صحابہ خوش ہو جایا کرتے تھے، راضی ہو جایا کرتے تھے کہ ہمارے دن میں رحمت آ گئی ہے۔ گھر لے گئے، 3 دن ان کی مہمان نوازی کی، 3 دن پورے ہو گئے تو جانے لگا، پوچھنے لگے بھائی کوئی کام تھا؟ کس کام کے لیے آپ میرے پاس 3 دن گزارے؟ صحابہ اکرام دیکھو مہمان نوازی 3 دن کے بعد پوچھ رہے ہیں، خیریت سے آئے ہیں؟ ہم تو ماشاءاللہ پہلے دن ہی پانی سے پہلے ہی پوچھ لیتے ہیں خیر تھی بھائی، آپ کا آنا کیسے ہو گیا؟ 3 دن کے بعد صحابی پوچھ رہا ہے خیریت تھی؟ کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب ہم بیٹھے ہوتے تھے نا، تم آتے تھے تو آپ تجھے جنت کی بشارت دیتے تھے کہ جبریل امین آئے اللہ کا پیغام لے کر کہ اللہ کہہ رہا ہے یہ آدمی جنتی ہے۔ 1 دن ہوتا، 2 دن ہوتے، 3 دن مسلسل، لیکن میں نے تیرے دن رات کو دیکھا ہے کوئی بھی انوکھا کام نہیں جو تم کرتے ہو اور ہم نہ کرتے ہو۔ بھئی کوئی چھپا ہوا کام مخفی ہے تو ہمیں بھی بتا دیں، ہم بھی وہ کام کرنے لگے، ہم بھی اللہ کے قریبی بن جائیں۔ وہ کہتے وہی کام ہے جو آپ نے دیکھے ہیں۔ پھر کہنے لگا ہاں ایک کام ہے جو میرا کام کسی کو نظر نہیں آتا، آپ نے 3 دن کوشش کی ہے تو چلو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ اللہ کا اور میرا راز ہی تھا۔ جب بھی میں رات کو بستر پہ آتا ہوں تو میں اپنے رب سے ایک بات کرتا ہوں، میرے دل میں یقین ہوتا ہے کہ اللہ میری بات کو سن رہا ہے، اور میں اللہ کو سناتا ہوں
کہ اللہ میرے رشتہ دار، میرے دائیں بائیں، میری بیوی بچے، میرے ہمسائے، میرے محلے دار، میرے مسجد کے نمازی ہیں تو بندے، ان میں سے کوئی فرشتہ نہیں ہے، اللہ ان سے کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، کسی کو مجھ پہ غصہ بھی آ سکتا ہے، کوئی مجھ پہ ظلم بھی کر سکتا ہے، اے اللہ بندے تیرے ہی ہیں، میں تجھے راضی کرنے کے لیے سب کو معاف کر کے سو رہا ہوں، اے اللہ اس کے بدلے تو اپنے ایک بندے کو معاف کر دے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں ذاک العمل، تیرا یہ کام ہی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے شان دی ہے کہ 3 دفعہ اللہ نے تیری جنت کی گارنٹی زمین پہ اتار دی ہے۔ قد افلح من تزکا، پہلا کامیابی کا اصول کہ اپنے اندر کو صاف کرنا ہے، دل کو صاف کرنا ہے، کامیابی مل جائے گی۔ نمبر 2 وذکر اسم ربہ، جو بھی کام شروع کرنا ہے اپنے رب کا نام لے کے شروع کرنا ہے۔ کامیابی ہے صبح دکان کھولنے لگے ہو، بسم اللہ پڑھو، اللہ کے نام سے دکان کھولو، گھر سے نکلنے وقت اللہ کا نام، گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام، ہر وقت اللہ کا نام، اللہ کی مدد، اللہ کا نام لیتے رہو گے، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ شیطان ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے، اس کی کوشش یہ رہتی ہے کہ یہ کسی طریقے سے اپنے اللہ کا نام بھول جائے، ہر وقت اس کی کوشش یہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان کو اللہ نے یہ قوت دی ہے، طاقت دی ہے، ڈھیل دی ہے، مہلت دی ہے۔ الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم، کبھی کبھی انسان کی اندر شیطان ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے، رگوں میں چلتا ہے، بلکہ کبھی الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، وہ آدم کے بیٹے کے دل پہ جم کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ اللہ کا نام نہ لے، اللہ کا نام سیکھو۔ وذکر اسم ربہ، اپنے رب کا نام لیا کرو، گھر میں داخل ہو رہے ہو اللہ کا نام، گھر میں داخل ہوتے وقت بھی بسم اللہ، لمبی چوڑی دعا نہ بھی پڑھے، صرف بسم اللہ ہی پڑھ دے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب گھر میں داخل ہوتے وقت کوئی اللہ کا نام لے دے، بسم اللہ پڑھ دے، بسم اللہ پڑھ ہے، اس نے اللہ کا نام لیا ہے، جو ہر بندے کے ساتھ شیطان ہے وہ بسم اللہ سنتا ہے تو ادھر ہی چلا اٹھتا ہے۔ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، وہ ادھر ہی دروازے پہ اعلان کرتا ہے لا مبیت لکم، لا مبیت لکم۔ جو شیاطین گلیوں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں ان کو اعلان کر رہے ہیں ادھر نہ آنا، یہ گھر اللہ کی مدد والا ہے، ادھر اللہ کی مدد آ رہی ہے، کیونکہ اس گھر کے مالک نے گھر میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھ لیا ہے؟ اللہ کا نام لے دیا ہے، بسم اللہ۔ اللہ کے نام کے اندر شفائیں شفائیں ہیں، رحمتیں رحمتیں ہیں، برکتیں برکتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دسترخوان لگ جائے، دسترخوان سج جائے، کھانا شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لے دیں، بسم اللہ پڑھ لیں۔ کیا پڑھ لیں؟ بسم اللہ پڑھ دیں۔ بسم اللہ پڑھ لی ہے، جو ہر بندے کے ساتھ شیطان ہے یہ چلا اٹھتا ہے اور کیا کہتا ہے لا عشاء لکم، ادھر کوئی شیطان نہ آئے، کیونکہ شیطانوں کے لیے نہ ادھر ٹھکانہ ہے نہ ادھر کھانا ہے، نہ ادھر ٹھکانہ ہے۔ جی ہمارے بچے ڈر جاتے ہیں رات کو، جن آ کے ڈرا جاتے ہیں، شیاطین آ کے ڈرا جاتے ہیں۔ اللہ کا نام لینا شروع کر دو، بچوں کو سکھا دو بیٹا گھر میں دروازے میں انٹر ہوتے وقت کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اگر بسم اللہ نہ پڑھے شیطان بھلا دیتا ہے، ہوش میں ہی نہیں، اسی طرح چہرہ اٹھایا ہوا ہے، گھر میں جا رہا ہے، کوئی اللہ کا نام نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہر بندے کے ساتھ شیطان ہے وہ دروازے پہ کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہے ادرکتم المبیتا، ادرکتم المبیتا، او گلیوں میں گھومنے پھرنے والے شیطانوں آ جاؤ، ٹھکانہ مل گیا ہے،
आओ जिसने दिन गुजारना है, रात गुजारनी है, ये घर हमारे लिए खाली है। जितने भी शयातीन उस महल्ले में घूम फिर रहे होते हैं सारे उस घर में जमा हो जाते हैं। और फिर दस्तरखान लग गया, दस्तरखान सज गया, कोई बिस्मिल्लाह नहीं, ना बाप ने सिखाया ना माँ ने सिखाया। आदत बना लो, आदत। जब खाना शुरू करना है, आज भी मेरी माँ जब मुझे खाना देती है तो वो आज भी मुझे कहती है, हाफिज खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लो। आज भी मुझे माँ कहती, माँ और बाप की जिम्मेदारी है बिस्मिल्लाह। आटा गूंदने लगे हो बिस्मिल्लाह, माँ सालन पकाने लगी है बिस्मिल्लाह, सालन तकसीम करने लगी है बिस्मिल्लाह, बेटे को खाना देने लगी है बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम। लेकिन अगर अल्लाह का नाम ना लिया, शयातीन घर में आ गए, दस्तरखान सज गया, दस्तरखान खाना लग गया, इसने बिस्मिल्लाह कहाँ पढ़नी है? केबल लगी हुई, फिल्म लग गई, ड्रामा चल रहा है, ना फरमानी करते करते खाना खाएगा तो अल्लाह का नाम कहाँ याद रहेगा? ना कोई बिस्मिल्लाह, खाना शुरू कर लिया। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जो हर बंदे के साथ शैतान है सिर्फ वही नहीं खाता, जो शयातीन का ग्रुप उस घर में आए, ये शैतान उनको आवाज़ देता है, अदरक्तुमुल अशा, इधर आओ खाना हमारा खाना है। ये खाना खा रहा है, साथ साथ शैतान का भी खाना। शैतान गंदे हाथ इसके खाने में डाल रहा होता है। जो गंदे हाथों वाला है, शैतान हर वक्त उसकी कोशिश होती है किसी तरीके से अल्लाह का नाम ना लिया जाए तो ये खाना मेरे लिए हलाल हो जाए। फिर बीमारियां भी पैदा होगी, वो बीमारियां आएंगी, एक का इलाज तलाश करोगे दूसरी निकल आएगी। शैतान के गंदे हाथ, बीमारियां ही बढ़ेंगी। डॉक्टर थक गए, हकीम थक गए, अपनी खुराक को ठीक करो, खुराक को ठीक करो, खुराक ठीक, सब ठीक है। खुराक कैसे ठीक हो हमने समझा है, मटन ठीक हो तो खुराक ठीक है, सब्जी ठीक हो तो खुराक ठीक है। नहीं, खाना भी ठीक होना चाहिए लेकिन साथ अल्लाह का नाम भी होना चाहिए, फिर ही खाना ठीक रहता है। अल्लाह की कसम है, शैतान इतना बेईमान है, अगर मेरे महबूब पैगंबर के गुलाम आपके सहाबा भी खाने में बिस्मिल्लाह ना पढ़े, शैतान उसमें भी हाथ डाल देता है। मैं और आप क्या चीज़ हैं? मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सुनन तिरमिज़ी अबू दाऊद में भी मौजूद है। सहाबा इकराम बयान फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हम तशरीफ़ फरमाएं, एक बड़ा प्याला है, उसमें सारे इकट्ठे होकर खाना खाया करते थे। कहा प्याले में सरीद खाना तैयार हो गया है। हमारी आदत थी, पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का नाम लेते थे फिर खाना शुरू करते थे। जब आप शुरू कर लेते तो हम भी शुरू कर देते थे। हम अभी इंतज़ार में थे, आप शुरू करने ही वाले थे। जाअत जारियतुन कअन्नहा तुदफऊ, सहाबा फरमाते एक छोटी सी बच्ची आई, ऐसे लगा जैसे उसको कोई धकेल के ला रहा है, ज़बरदस्ती लेके आ रहा है। उस बच्ची ने आते ही, भागते भागते आते ही उसने खाने में हाथ डाल दिया। उसका जो ही हाथ खाने के करीब गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेजी से उसके हाथ को पकड़ लिया और मेरे पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठा के साहबा को कहा है, ओ मेरे साथियों, ये मेरे हाथ में कितने हाथ नज़र आ रहे हैं। वल्लज़ी नफ्सी बियदी, मुझे उस ज़ात की कसम है जिसके हाथ में मैं मोहम्मद की जान है, यानी मुझे मेरे रब की कसम है। इन्ना फी यदी मा यदिहा यद शैतान, आप फरमाते हैं मुझे मेरे अल्लाह की कसम है, ये मेरे हाथ में सिर्फ बच्ची का हाथ नहीं बल्कि इसके हाथ के साथ मेरे हाथ में शैतान का भी हाथ है।
شیطان کی کوشش تھی اس کھانے پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے، اور بچی ہاتھ ڈال دے تو میں بھی ہاتھ ڈال دوں۔ میں نے تیزی سے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے شیطان سے اپنا کھانا بچا لیا ہے۔ صحابہ اکرام اگر بسم اللہ کے بغیر کھانا شروع کر دیں تو ان کے کھانے میں شیطان ہاتھ ڈال دیتا ہے، تو ہمارے کھانے کا کیا حال ہوگا؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اس کا مطلب ہے اللہ کا نام نہ لیں تو اللہ کی شان میں فرق، ہمارا نقصان ہوگا۔ اگر اللہ کا نام لے دیں تو ہمارا ہی فائدہ ہے، اللہ کا فائدہ۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل البیت الذی یذکر فیہ ربہ والذی لا یذکر فیہ کمثل الحی والمیت۔ آپ فرماتے ہیں دو گھر ہیں، ایک گھر میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، دوسرے گھر میں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا۔ ان دونوں گھروں میں اتنا فرق ہے جیسے زندہ اور مرے ہوئے میں فرق ہوتا ہے۔ وہ گھر قبرستان ہیں، وہ گھر والے دلوں کے مردار ہیں، مردہ دل کے باسی اس گھر میں رہتے ہیں جہاں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، اور وہ زندوں کا گھر ہے جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جہاں اللہ کا۔ دو اصول ہوگا کامیابی کے، نمبر ایک اپنے اندر کو صاف کرنا ہے، نمبر دو اپنے اللہ کا نام لینا ہے، ہر کام کے شروع سے پہلے اللہ کا نام لینا ہے، بسم اللہ پڑھنا ہے۔ نمبر تین وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، کامیابی نماز میں ہے۔ کامیابی کس میں؟ نماز میں ہے۔ پریشانی آ گئی نماز پڑھو، اولاد تنگ کر رہی ہے نماز پڑھو، نقصان ہو گیا ہے نماز پڑھو، بیوی نافرمان ہو گئی ہے نماز پڑھو، دوست احباب رشتہ داروں سے پریشانی ہے نماز پڑھو، کاروبار میں خسارہ ہو گیا نماز پڑھو۔ نماز پڑھنے میں کامیابی ہے۔ صحابہ اکرام بیان فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنتے گھر میں نفلی نماز گھر میں پڑھ کے آیا کرتے تھے۔ بلال فرماتے ہیں جب کبھی آپ پریشان ہوتے تھے آپ اذان سے پہلے مسجد میں آ جاتے، پہلے آپ جماعت کے ٹائم آیا کرتے تھے، آج آپ پریشان ہیں، پریشانیوں کا علاج کامیابیاں کیسے ملتی ہیں؟ آپ اذان سے پہلے آ جاتے۔ بلال اذان کے لیے آ رہے ہیں تو آپ کیا فرماتے؟ اے بلال اذن ارہنا بالصلاۃ، او بلال جلدی آؤ اذان پڑھو، نماز پڑھ کے سکون حاصل کرتے ہیں۔ کامیابی کس میں؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اذان ہو گئی ہے، چھوڑ دے ہر کام، چھوڑ دے دوست احباب، چھوڑ دے رشتہ دار، چھوڑ دے فیملی کے لوگ، چھوڑ دے دکانداری، مسجد سے آواز یہی آ رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تیرے دوست بڑے نہیں، تیرا کاروبار بڑا نہیں، تیرے رشتہ دار بڑے نہیں، تیری دکان بڑی نہیں، سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے۔ مؤذن یہ کہہ رہا ہوتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، مت دھوکے میں رہنا میرے پاس پیسہ بڑا ہے، میرے بتائے تو غلام بڑے ہیں، میں بہت بڑا آدمی ہوں۔ نہیں نہیں، بھول میں مت رہنا، اگر تجھ پہ کوئی پڑ گئی تو اللہ کے بغیر تیرے کام نہیں آئے گا۔ نہیں یقین آتا تو کبھی کبھی ہاسپٹل کا چکر لگایا کرو، کروڑ پتی لوگ ہیں تڑپ رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں، سکون نہیں مل رہا۔ اللہ کی پکڑ کے آنے سے پہلے پہلے اپنی نماز کو درست کر لو، اذان کی آواز سنو، مسجد میں آ جاؤ، اسی نماز میں کامیابی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی 40 یوما یدرک التکبیرۃ الاولا، جو میرا غلام 40 دن نمازوں کی پابندی کرتا ہے، کس طرح
40 دن تکبیر اولا نہیں چھوڑتا. امام نے اللہ اکبر پہلی جب کہی ہے یہ صف میں کھڑا ہے 40 دن ایسے گزار دیتا ہے. کتبت لہو براءتان براءت من النفاق و براءت من النار. 40 دن گزرنے کے بعد جو تکبیر اولا 40 دن پانچوں نمازوں کی نہیں چھوڑتا اللہ پاک اس کو 2 گارنٹیاں عطا کرتا ہے. ایک اللہ پاک اس کے دل کے نفاق کو دور کر دیتا ہے, دل پاک کر دیتا ہے, اور اللہ دوسرا اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. اس لیے نماز پڑھیں لیکن با جماعت پڑھیں, تکبیر اولا کے ساتھ پڑھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفض ب47 درجہ ب27 درجہ. آپ فرماتے ہیں ایک آدمی اکیلا نماز پڑھتا ہے, دوسرا جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے 27 درجے افضل ہے. کتنے درجے؟ 27 درجے افضل ہے. بلکہ آپ نے اپنی امت کو جماعت کا ہی درس دی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں, جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں, مسجد میں آ کے با جماعت نماز ادا کریں. توجہ فرمائیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کا ایک غلام آئے, عرض کرتا اللہ کے حبیب آپ دیکھ رہے ہیں مجھے نظر نہیں آتا, میری آنکھوں کی بنائی ختم ہو گئی ہے. لیس لی قائد, اللہ کے ابھی مجھے مسجد میں لے کے آنے والا نہیں ہے, میں اکیلا آتا ہوں, فجر کی نماز میں نقصان ہو سکتا ہے, مجھے دکھائی نہیں دیتا, نہ کو مجھے لے کے آنے والا ہے. اللہ کے ابھی مجھے اجازت دے میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں. کون ہے؟ نبینہ ہے, اس کو نظر نہیں آتا. ہم میں سے تو ماشاءاللہ ہر ایک کو نظر آتا ہے نا, یہ نبینہ ہے اس کو نظر نہیں آتا. کہتا ہے اللہ کے بھی مجھے اجازت دے دیجئے. آپ نے کہا تیرا ٹھیک عذر ہے, تم نماز گھر میں پڑھ لیا کرو. ادھر سے پلٹا ہے, ابھی دروازے تک نہیں پہنچا, جبریل امین آ گئے. کہا اللہ نے پیغام دیا اس سے پوچھو یہ اذان کی آواز سنتا ہے یا نہیں سنتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, حدیث پاک کے الفاظ ہیں, آپ نے دروازے سے ان کو واپس بلا لیا, اے عبداللہ بن ام مکتوم واپس آ جاؤ. واپس آ گئے. کہا ہل تسمع النداء, کیا تجھے اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ اب جھوٹ تو بول نہیں سکتے تھے, کہتے ہیں اللہ کے حبیب سنتا ہوں, اذان کی آواز میرے کانوں میں آتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاجب, اے ابن ام مکتوم میں نے تو تجھے اجازت دے دی تھی لیکن میرا اللہ تجھے اجازت نہیں دے رہا. اگر تم اذان کی آواز سنتے ہو تو ہر نماز, فجر ہو, ظہر ہو, عصر ہو, مغرب ہو, عشاء ہو, دن کی نمازیں بھی رات کی نمازیں بھی تم جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرو. وہ تو آپ کے غلام تھے, آخرت کو سنوارنے والے تھے. عرض کرنے لگے اللہ کے حبیب پھر اپنے غلام نبینے کے ذمے فجر کی اذان کی ڈیوٹی لگا دیں, چلو کچھ تو مجھے زیادہ ثواب ملے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو فجر کی اذان کا مؤذن بنا دیا, مقرر کر دیا. پھر عبداللہ بن ام مکتوم ساری زندگی فجر کی اذان کہتے رہے ہیں. ایک نبینے کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تو مجھے اور آپ کو ہو سکتی ہے. اسی لیے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو صلیتم فی بیوتکم لترکتم سنت نبیکم ولو ترکتم سنت نبیکم لزللتم عن سواء السبیل. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اگر فلاں آدمی کی طرح تم نے بھی اپنے گھروں میں نماز پڑھنی شروع کر دی تو تم حضور پاک کی سنت کو چھوڑ دو گے. جو اللہ کے پیغمبر کی سنت کو چھوڑ دے گا وہ جلدی گمراہ ہو جائے گا.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک یہ ہے کہ آپ مسجد میں باجماعت نماز ادا کیا کرتے تھے۔ آپ جو 2 جہانوں کے سردار ہیں، ہمارے پاس تو ایک گاڑی آ جائے تو ہم مسجد بھول جاتے ہیں، تھوڑی سی سرداری مل جائے، میں اب سردار ہو گیا، اب میں مسجد میں نماز پڑھوں۔ ہمارے پیر و مرشد جن کو فرشتے سلام کیا کرتے تھے، جن کو درخت سلام کیا کرتے تھے، جن کی دنیا اور آخرت میں محبت اور پیار کے چرچے ہی چرچے تھے، آپ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے۔ آپ امامت بھی کرایا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، سیدنا بلال عشاء کی اذان کے بعد چند وقفے کے بعد جب صحابہ نماز کے لیے جمع ہو گئے، دروازے پہ آ گئے، الصلاۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب نماز کا وقت ہو گیا ہے، صحابہ آپ کے انتظار میں ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں نماز کی آواز پڑی ہے، آپ اٹھنا چاہتے ہیں، نماز کے لیے جانا چاہتے ہیں، آپ پہ غشی طاری ہو گئی، غشی ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پہ گرے ہوئے ہیں۔ کافی دیر کے بعد آپ کو پھر ہوش آئی۔ ہوش میں آنے کے بعد آپ پہلی بات کیا کر رہے ہیں؟ میرے حسن کا کیا حال ہے، میرے حسین کا کیا حال ہے، میرے علی کا کیا حال ہے، میرے فاطمہ کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے؟ نہیں، امی عائشہ فرماتی ہیں آپ نے ہوش میں آتے ہی کہا صلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ امی عائشہ فرماتی ہے نہیں اللہ کے حبیب ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب بلال بار بار دروازے پہ آ رہا ہے، صحابہ آپ کے انتظار میں، آپ پھر جانا چاہتے ہیں، پھر غشی طاری ہو گئی۔ بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہوش میں آئے، آپ پوچھ رہے ہیں کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ صحابہ نے کہا آپ کا انتظار ہو رہا ہے، آپ پھر جانا چاہتے ہیں، پھر غشی پڑ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آیا، آپ نے کہا او میری عیش، اب بلال آئے تو اس کو کہہ دینا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، آج میرے پاس طاقت نہیں ہے مسجد میں آنے کی، ابو بکر کو کہو وہ مسجد میں نماز پڑھا دے۔ میں نے بخاری شریف میں پڑھا ہے، مسلم میں پڑھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت میں فاقہ محسوس کیا، آپ کے پاس عباس موجود ہیں، علی پاک موجود ہیں، آپ نے عباس کو قریب کیا، علی پاک کو قریب کیا، دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے اور آپ ان کے سہارے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ امی عائشہ فرما رہی ہیں آپ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں، وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ، علی پاک فرماتے ہیں، سیدنا عباس فرماتے ہیں، امی عائشہ فرماتی ہیں، سیدہ ام سلیم فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں اور آپ کے پاؤں مبارک زمین پہ خط کھینچ رہے ہیں۔ اتنی کمزوری کے باوجود آپ مسجد میں تشریف فرما رہے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے دیکھا حضور پاک تشریف لے آئے ہیں تو ابوبکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ابوبکر ٹھہر جاؤ، پیچھے نہ ہٹو، اپنی جگہ پہ ٹھہرو۔ آپ نے عباس و علی کو کہا مجھے صدیق کی ایک جانب بٹھا دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابوبکر صدیق کی ایک جانب بیٹھ گئے۔ صدیق کے امام میرے محبوب پیغمبر ہیں اور صحابہ کا امام ابوبکر صدیق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ابوبکر صدیق نماز ادا کر رہے ہیں اور جناب ابوبکر صدیق سارے صحابہ کے امام ہیں۔ اتنی کمزوری کے عالم میں بھی میرے محبوب پیغمبر نے نماز مسجد میں باجماعت ادا کی ہے۔ اس سے زیادہ کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے بارے میں ہم پھر سوچیں گے، سر جوڑیں گے کہ اس کو نماز گھر میں پڑھنے کی اجازت ہے یا نہیں۔ اصل میں نماز جماعت والی ہے، جماعت والی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ایک آدمی ہے بیٹھا رہتا ہے، جاتا ہوں چلا ہی جاتا ہوں،
چلا ہی جاؤں گا، کون سا نماز کہیں جا رہی ہے، حتیٰ کہ سورج غروب ہونے کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے، پھر بھاگتا ہے کہیں نماز کا وقت نہ گزر گئے، پھر 4 ٹھونگے لگائے واپس آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں یہ میری امت کے منافق کی نماز ہے۔ جو ایماندار ہے، مسلمان ہے، وہ اذان سن کے کام کاج چھوڑ کے مسجد میں آ جاتا ہے۔ اس لیے تو صحابہ کرام کی اللہ پاک نے تعریف کی ہے، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ نماز جماعت والی نماز کون سی اصل؟ باقی تو بس فرض پورا ہو جاتا ہے، مزہ نہیں آتا، مزہ اصل میں جماعت والی نماز میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم جنگل میں ہو، کوئی مسجد تمہیں نظر نہیں آ رہی، 3 ساتھی ہو ادھر جماعت کرا دو، 2 ہو جماعت کروا دو، امام اپنی دائیں جانب مقتدی کو کھڑا کر لے، 2 آدمی جماعت کرا لیں۔ آقا فرماتے ہیں اصل نماز تو جماعت والی ہے، جنگل میں تمہیں نماز کا وقت ہو گیا ہے، تمہارے ساتھ جماعت والا کوئی بھی نہیں، تم اکیلے ہو، تنہا ہو، میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں یہ اکیلا ہی اذان کہے، یہ اکیلا ہی تکبیر کہے، یہ اکیلا جماعت کھڑی کر دے، اللہ اس کے مقتدیوں کے لیے فرشتے آسمان سے نازل کر دیتا ہے۔ نماز اصل میں کون سی ہے؟ جماعت والی نماز ہے۔ جماعت والی دیکھیں دیکھیں میدان جہاد ہے، صحابہ کرام جنگ جاری ہے، لڑ رہے ہیں۔ یہ کون سی جنگ ہے؟ یہ تلواروں والی جنگ ہے۔ آخری بات ختم کرتے ہیں، چائے بھی تیار ہے، آپ کی ضیافت بھی تیار ہے، آپ کو زیادہ میں آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ جنگ لڑی جا رہی ہے، جنگ گولوں کی نہیں، بندوقوں کی نہیں، بمبوں والی جنگ نہیں، جنگ ہے تلوار والی۔ کسی کا بازو کٹا ہوا، کسی کی انگلی کٹی ہوئی، کسی کا سر پھٹا ہوا، کسی کا کندھا زخمی ہے، جسموں سے خون بہہ رہا ہے۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، صحابہ پریشان ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیب اس طرح اگر ہم نماز ادا کریں گے، ہم نماز میں مشغول ہو گئے تو دشمن اچانک ہم پہ حملہ کر دے گا، کہانی ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے حبیب نماز نہ ادا کی جائے، پہلے جنگ لڑ لی جائے۔ کہا نہیں، میرے رب نے مجھے جنگ کے میدان میں بھی نماز معاف نہیں کی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم اللہ کا ولی اس کو سمجھتے ہیں جس نے کبھی وضو کر کے نہیں دیکھا۔ یہ جو ملنگ دھڑنگ بیٹھے ہوتے ہیں سڑکوں پہ، ہم ان سے تویز لینے کے لیے چلے جاتے ہیں اور انہوں نے کبھی غسل کر کے نہیں دیکھا، ہم ان کو پہنچی سرکار سمجھتے ہیں۔ جی ان کو نمازوں کی کیا ضرورت ہے، نمازیں وہ پڑھے جو گناہ کرتے ہیں، یہ تو اللہ لوگ ہے، یہ کون سے گناہ کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ گناہ کرتے تھے، صحابہ اکرام ان کے تو اللہ پاک نے پہلے ہی گناہ معاف کر دیے ہوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں غلطی تھی نہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں مجھے میرے رب نے جہاد کے میدان میں بھی نماز معاف نہیں کی، لیکن نماز اصل جماعت والی ہے۔ اے میرے صحابہ میں تمہیں یہ بھی نہیں کہتا اکیلے اکیلے نماز پڑھ لو، لڑتے رہو ساتھ نماز پڑھتے رہو، نانا جہاد کے میدان میں بھی تلواریں چل رہی ہوں پھر بھی اصل نماز جماعت والی نماز ہے۔ تم ایسے کرو 2 جماعتیں بنا لو، ایک دشمن کے ساتھ لڑتی رہے، دوسرے کو میرے پاس بھیجو، میں ان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھا دیتا ہوں۔ جب یہ نماز پڑھ لیں گے یہ چلے جائیں گے، یہ دشمن سے لڑیں گے، پھر دوسری جماعت کو بھیج دینا، میں پھر ان کو جماعت کروا دوں گا۔ جہاد کا میدان ہے، پھر بھی نماز اصل میں کون سی نماز ہے؟ جماعت والی نماز ہے۔ ویلے کی نماز تو کویلے کی ٹکریں، غریباں نہ آئے صدا کر چلے، اللہ تمہیں خوش رکھے، دعا کر چلے، اللہ مجھے اور آپ کو یہ کامیابی لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 اصول ہیں کامیابی کے، قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا
جس نے اپنے اندر کو پاک کر لیا، وذکر اسم ربہ، جس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، گھر میں داخل ہوتے وقت، کھانا کھاتے وقت، پکاتے